بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کی بڑی آرزو ہوتی ہے۔ وہ تو پالنے سے ہی اس کو دلہا بنانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی بڑا برسر روزگار ہوتا ہے اس کے لیے دلہن کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا اور 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے مجھے دلہا بنانے کی خواب دیکھنے میں امی کے ساتھ میری 5 بڑی بہنیں بھی شامل تھیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی مجھے ایک معقول ملازمت ملی، میری 5 بہنوں نے میرے لیے دلہن کی تلاش شروع کر دی، جبکہ میں ابھی اور اتنی جلدی شادی کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی آزاد رہ کر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر جس شدت سے امی کو پوتا کھلانے کا ارمان تھا، میری بہنوں کو بھی بھتیجا بھتیجی کا شوق تھا۔ اس لیے میری نہیں کرنے کے باوجود مجھے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ بہرحال میری والدہ اور بہنوں کی پسند بہت اچھی تھی، جو مجھے بھی پسند آئی، اور بہت جلد ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ میری طرح میری بیوی شوق چنچل تھی، اور وہ بھی آزادی سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی بچوں کے چکر میں اتنی جلدی پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میری دادی اماں کا کہنا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور جب ہم نئی روح کو دنیا میں آنا ہوتا ہے تو ان کا ملاپ زمین پر ہی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری خواہش نہ ہونے کے باوجود میری بیوی کی یہاں خوشخبری ہو گئی، جس سے مجھ سے زیادہ میری ماں بہنوں کو خوشی ہوئی۔ قصہ مختصر کہ اس شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک جیتی جاگتی پیاری سی گڑیا میری بیوی کی گود میں آ گئی۔ کہاں تو ہم دونوں میاں بیوی بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بیٹی کی صورت دیکھتے ہی وہ ہمیں بہت عزیز ہو گئی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں بہترین رحمت بنائی ہے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور جیسی جیسی بڑی ہو رہی تھی اس کی گھر خوبصورتی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ہم دونوں کی وہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اس بچی کی خاطر میری بہنیں اپنے سسرال سے جلدی آنے لگی تھیں، اس خوب لاڈ کرتی تھیں۔ اس کا نام ہم نے انعامت یعنی اللہ کا انعام رکھا، اور اس کو سب پیار سے انم کہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی 2 سال کی ہو گئی، اور میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ انم کا بھائی بھی جلدی سے آ جائے۔ میری والدہ کو پوتی کا شوق پورا ہونے کے بعد پوتا کھلانے کی شدید آرزو ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر ان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تھا۔ نہ صرف میرے گھر والے بلکہ سب دوست احباب اور رشتہ داروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک بیٹا بھی ہو جائے تو فیملی مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں جب تک لڑکی لڑکے کی شادی نہ ہو، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، کہیں رشتہ لگا، کوئی بات بنی۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ سوال ہر ایک کے لبوں پر مچلتا رہتا ہے، کوئی خوشخبری ہو جائے تو اگر بیٹا ہے تو بیٹی کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اگر پہلی بیٹی ہو تو اور بھی شدت سے بیٹے کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ بیٹا اور بیٹی دونوں ہو جائیں تو پھر ایک ساتھ سے یہ سننا پڑتا ہے، صرف 2 اولادیں، ابھی تو 2 اور ہونی چاہیے۔ بیٹی کے لیے بہن اور بہن کے لیے ایک بھائی تو ضروری ہے، وہ یا کسی حال میں بھی چین نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسے ہی سوالوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمیں دونوں میاں بیوی ہر ایک کو یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ اتنی جلدی نہیں، ابھی نہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی نہیں کبھی نہیں میں بدل جائے گا۔ یہ میری بیٹی کی 3ری سالگرہ تھی۔ ہم اپنی بیٹی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ فیملی کے خاص لوگ اور کچھ دوست مدعو تھے، سب لوگ بہت خوش تھے۔ گھر کے وسیع لاؤنج میں انتظام کیا گیا تھا، سب مہمان آ چکے تھے۔ میری بیوی اوپر کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے آج کی تقریب کے لیے بہت خوبصورت بلیو رنگ کی سلک کی ساڑی خریدی تھی، جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اوپر سے اتر رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح اس کی سینڈل کی پینسل ہیل سیڑھیوں میں پھنس گئی، اس کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھیوں سے لٹکتی ہوئی نیچے آ گری۔ میں نے جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈالا اور ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچا دیا۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ دراصل سیڑھیوں کا کنارہ اس کے پیٹ میں
اس طرح لگا تھا کہ اس کا اندرونی نظام بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی میں اس کا آپریشن ہوا۔ تقریب کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ میری بہنوں نے گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کو سنبھالا اور ان کو کھلا پلا کے رخصت کر کے سب ہاسٹل پہنچ گئے۔ میری بیوی کی جان تو بچ گئی، مگر وہ آئندہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اور ہم دونوں کا یہی کہنا بھی نہیں تو کبھی نہیں میں تبدیل ہو گیا۔ میری بیوی کی مکمل صحتیابی میں 3 مہینے لگ گئے، اور جب اس محرومی کا پتہ چلا تو بہت روئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں کو اپنی بیٹے کی خواہش تو تھی، مگر ہم نے قدرت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے فیصلے کو ٹالا تھا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ سزا دی تھی کہ ہم دوبارہ اولاد کی خوشی ہی نہ دیکھ سکیں۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں خلل ڈالنے والا سراسر نقصان میں رہتا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے توبہ اور استغفار کے؟ سو اب ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے۔ بچے کی پرورش بڑے ناز و نم سے ہو رہی تھی، اس کی ہر ضرورت اس کے کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی۔ ہم اس کے ہونٹوں کی جنبش سے اس کی خواہشات کو سمجھ لیتے اور فوراً پوری کر دیتے۔ کہتے ہیں انسان کے پاس ایک ہی دولت رہ سکتی ہے، اولاد یا روپیہ۔ ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ تو بہت تھا، لیکن اولاد جیسی دولت صرف ایک بیٹی تھی۔ بہرحال ہم نے صبر و شکر سے ہی کام لینا تھا۔ چند سال یوں ہی گزر گئے۔ میرے والدین کو بھی داغ مفارقت دے گئے۔ والدین کے ترکے میں سے جو حصہ ملا، اس سے میں نے اپنا الگ گھر خرید لیا، اور ناظم آباد کے علاقے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دراصل اس کے والدین بہت پیسے والے تھے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ملا۔ اب تو میری بچی کروڑ پتی والدین کی اولاد تھی، اس لیے اس کی پرورش اور بھی ناز و نام میں ہونے لگی۔ اب اس کی عمر تقریباً 8 سال ہو گئی تھی۔ وہ اکثر پیٹ میں درد کی شکایت کرتی۔ اس کو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کوئی خاص بیماری یا وجہ تشخیص نہیں ہوئی۔ بڑی بڑی ہو رہی تھی، مگر اب اس کی عادتوں میں نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ کر اپنے کمرے میں رہنے لگی، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی، اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے بھی کترانے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی سہیلیوں سے بھی میل جول ختم کر دیا۔ ہم نے اس کی بے تبدیلی کو بہن بھائی نہ ہونے کی محرومی سمجھا، اس لیے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ پھر اس نے لڑکیوں کے ڈریس کو چھوڑ کر لڑکوں والے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اپنی ماں سے ضد کر کے نئی شرٹ اور جینز خریدنے لگی اور استعمال بھی کرنے لگی۔ ہم فیشنیبل تو تھے، مگر خواب کبھی مغربی اطوار نہیں اپنائے تھے۔ ہم لوگ مشرقی روایات پر پابند تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں مغربی ڈریس نہیں پہنتی تھیں، اس کی بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی، مگر بچی کو جب دوپٹہ اوڑھنے کا وقت آ رہا تھا تو اس نے اپنے ایسے لباس پہننا شروع کر دیے تھے جو ریا محسوس ہوتے تھے۔ ہمیں اس کی یہ تبدیلی اور روش پسند نہیں آئی، اور ہم نے اس کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیا، مگر اب وہ ہماری بات نہیں سنتی تھی، بلکہ اب تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اب تو وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ نہیں کھاتی تھی، اپنے کمرے میں اکیلی کھاتی تھی۔ وہ خود سر ہو جاتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لڑکیوں والی معصومیت اور خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی تھی۔ ہم اس سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ اپنا کمرہ بند کر کے رکھتی۔ میری بیوی کا خیال تھا کہ اس نے کچھ کر دیا ہے یا کسی کی نظر بد کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اس کا حل سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے سکول سے بھی شکایت آنے لگی کہ وہ لڑکیوں والی روش چھوڑ کر لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے اور لڑکوں سے دوستی بڑھانے لگی ہے۔ ایسی حرکتیں دیکھ کر کلاس کی لڑکیوں نے خود ہی دوستی چھوڑ دی۔ اسکول تو ایجوکیشن تھا، وہاں تو لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس سے باز پرس کی تو اس نے سکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ زبردستی اور سختی سے اس کو پاس بٹھا کر اس کا مسئلہ جانا چاہا تو وہ رونے لگی اور بولی کس سے بات کا دل نہیں چاہتا۔ ہم نے اس دن اس کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر واقعی تبدیلی نظر آئی، اور ہم دونوں انجانے اندیشوں میں پڑ گئے اور نفسیاتی مریض نظر آنے لگی۔ اس دن اتفاق سے میری بڑی بہن کی بہو جو ڈاکٹر تھی ملنے آ گئی۔ ہم دونوں میں بیوی نے اس کا مسئلہ بتا کر مشورہ مانگا۔
جب وہ اس سے ملی تو چونک گئی۔ اس نے جو کچھ ہمیں بتایا تو اس کو سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا، ماموں جان، اس لڑکی میں واضح طور پر جنس تبدیل ہونے کی نمایشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے جسم میں مردانہ ہارمونز پر نشو و نما پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی جنس مکمل طور پر تبدیل ہو جائے اور یہ لڑکی سے لڑکا بن جائے۔ اگر ایسا خود بخود نہ ہوا تو نہ یہ لڑکی رہے گی اور نہ لڑکا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوگا، آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کا آپریشن کروا لیجیے جائے۔ پھر اس نے ایک ڈاکٹر کا پتہ کیا، اس سے مل کر مشورہ کر لیا۔ ہم بھی لوگ اس کشمکش میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور ایمرجنسی میں اس ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا جس کا میری بہن کی بہو نے بتایا تھا۔ اس ڈاکٹر نے بھی وہی بتایا جو میرے بھانجی بہو نے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں مردانہ ہارمونز مکمل طور پر نشو و نما پا چکے ہیں اور آپریشن ضروری ہے، اور یہ کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بیرون ملک خصوصی طور پر کینیڈا لے کر لے جائیں۔ وہاں اس قسم کا آپریشن بہت کامیابی سے ہوتا ہے اور اس سلسلے میں وہ ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ انہوں نے خود کینیڈا بھیجنے کی ذمہ داری قبول کی۔ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا اس کا آپریشن بیرون ملک میں ہی ہو، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ وہ سوالات کر کے ہمارا اور اس کا جینا دو بھر کر دیتے، ہمیں ذلت اور خواری الگ ہوتی۔ میری بھانجی بہو بھی پیشہ ورانہ اصول کے تحت رازداری کا وعدہ کر چکی تھی۔ سرمایہ کی ہمارے پاس کمی نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا اسی بیٹی کے لیے تھا۔ میڈیکل مسئلے کی وجہ سے ویزا بھی آسانی سے مل گیا۔ پھر ہم نے چپ کے کینیڈا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کینیڈا میں اس کا فوری آپریشن ہوا اور اس کی جنس مکمل تبدیل ہو گئی۔ اب انم نہیں بلکہ منم میں تبدیل ہو گیا۔ جی ہاں، ہم نے اس کا نام منم رکھا۔ ہم نے کوشش کر کے اس کو وہاں کے بہترین تعلیمی ادارے میں داخلہ دلا دیا اور ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کر کے پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان واپس آ کر ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ انم کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ انم تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ یہاں اگر میں نے سب سے پہلے اپنی ملازمت سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دی اور چپ کے اپنی سب جائیداد بیچنا شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی ہم نے کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا اور بیوی کے علاج کا بہانہ بنا کر وزٹ ویزے پر کینیڈا آ گئے۔ کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد کینیڈا کی امیگریشن مل گئی تو ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر پاکستان میں یہ مشہور کر دیا کہ میری بیوی کو بیٹا ہوا ہے، اس کا نام منم رکھا گیا ہے۔ ایسا ہم لوگوں نے لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ پھر جب سب کیوں کیسے اور کب جیسے سوالات کرتے ہمیں اور ہمارے بچے کو پریشان کر دیتے۔ پھر کچھ لوگ تو مذاق کا نشانہ بناتے، کچھ ہمیں گناہوں کی سزا کا مستحق ٹھہراتے اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی جو ہمارے بچے کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی۔ سب سوچ کے ہم نے پورے خاندان سے کٹ کر رہنے کا فیصلہ کیا اور پورے 20 سال تک وطن واپس آنے سے گریز کیا۔ وقت بھی اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب منم کی عمر تقریباً 33 سال ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میں ابھی بڑھاپے کی طرف منزل پر پہنچ گئے تھے۔ انہیں اپنی نئی زندگی سے مطمئن تھا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے ملازمت بھی کر رہا تھا۔ اس کو اپنی کلاس فیلو اسپینش مسلمان لڑکی پسند آ گئی تھی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ لڑکی بھی ایک حادثے میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی اور اس نے کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ منم نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا یا نہیں۔ بہرحال دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس افسانوی کہانی کے پورے ہونے کے بعد ہمیں اپنے وطن کی یاد ستانے لگی تو ہم نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن کی ڈاکٹر بہو نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کا پاس رکھتے ہوئے اسی راز کو کسی پر نہیں کھولا تھا، اس لیے یہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی اس بڑی بہن کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا تو رفتہ رفتہ سب کو معلوم ہو گیا اور لوگ انم سے منم بننے کی کہانی جان گئے۔ اب لوگ بلا ٹکٹ تماشا لگانے لگے، ہر کوئی ہم سے ملنے کے بہانے
انم سے منم بننے کی کہانی سننے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کے سوالات ایسے تفتیشی انداز میں ہوتے جیسے ہم نے یہ ہماری بچی نہیں کوئی جرم کیا تھا، اور اب تو وہ رات جو ہم نے خود سے بھی چھپایا تھا تشت از بام ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا اب انم ہمارے ساتھ پاکستان نہیں آیا تھا، ورنہ تو لوگ اس کا جینا بھی حرام کر دیتے۔ ہمیں اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم نے قدرت کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ہمارے لیے رحمت اور نعمت دونوں لکھی تھی، مگر ہم نے دنیاوی تدابیریں کر کے اس کو ٹال دیا۔ پھر انم سے منم بننے کی کہانی کو انم کو مار کے ونم کے پیدا ہونے کا افسانہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مفہوم، اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پہ راضی نہ ہوگا اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہے گا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، پھر ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، اور اگر تو میری رضا میں راضی ہوگا میں بھی وہ بھی عطا کروں گا جس کی تجھے چاہت ہے، وہ بھی دوں گا جو میری رضا ہے۔ میری قسمت میں بیٹی اور بیٹا دونوں تھے، اس لیے اللہ نے کچھ ہی دنوں بیٹی کی خوشیاں دکھا کے اس کو بیٹا بنا دیا، کیونکہ ہم نے اس کے فیصلے پر راضی سے انکار کر کے قانون قدرت کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی چلا رہے تھے۔ قانون قدرت میں رکاوٹ ڈالنے سے سراسر نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آمین۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔